یہ ہمارا چوتھا درس ہے. چوتھا درس ہے. مخارج شروع سے میں ایک مرتبہ ریوائو کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی بولتے رہے یہ تازہ ہے نا. پہلا مخرج کیا ہے؟ الف واو یا واو الف. منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، ادا ہوتے ہیں. جب تک سانس جاری رہے یہ بھی جاری رہتے ہیں، جب سانس ختم ہو جائے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. ان کی انتہا ہوا پر ہوتی ہے. جیسے او ای آ، جیسے او ای آ. منہ کھلا ہے نا، جب تک آپ بولتے رہیں گے آ، جب تک او ای منہ کھلا رہیں گا، اور جب سانس ختم ہو جائے گی حرف بھی ختم ہو جائے گی. دوسرا مخرج کیا ہے؟ حمزہ ہا ہے. یہ آخری حلق سے ادا ہوتے ہیں یا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں. یہ ادائی کیسا ہوں گی؟ پیٹ پہ چھٹکا دیے تو یا زور سے مارے تو کیسی آواز؟ یہ حلق کا آخری حصہ ہے. حلق کے 3 حصے ہیں، یہ ابتدائی ہے، یہ درمیانی ہے، آخری. تو آخری حلق جو سینے سے قریب ہے وہاں سے حمزہ اور ہاں نکلتے ہیں. اور یہ کون سا مخرج ہے؟ دوسرا مخرج. تیسرا مخرج ہے عین اور ہا. کیا ہے تیسرا مخرج؟ عین اور ہا ہے، جو درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں. جیسے جیسے اور اس سے پہلے بھی میں بولا تھا کہ حرف کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کریں، حرف سے پہلے زبر والا الف یا حمزہ لگائیں تو حرف اپنے مخرج سے صحیح ادا ہوگا. حرف کہاں سے نکل رہا ہے وہ معلوم ہوگا. یہ اب عین اور ہا کہاں سے نکل رہا ہے؟ اس کے بعد چوتھا مخرج ہے غین اور خا. چوتھا مخرج کیا ہے؟ جو حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے او جیسے او یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں. جیسے او سمجھ میں آ رہا ہے بیٹو؟ پانچواں مخرج ہے پانچواں مخرج کیا ہے؟ خوف. زبان کی جڑ
زبان کی جڑ اور پرجیب یا پرجیب ہو گیا. پرجیب کے اندرونی حصے سے سے خوف ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے چھٹا مخرج کیا ہے؟ چھٹا مخرج کاف ہے. زبان کی جڑ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. زبان کی جڑ اور پرجیب کے بیرونی حصے سے ادا ہوتا ہے, باہری حصے, جیسے اک. اق اک. قاف اور کاف میں یہ فرق ہے. قاف اندر سے ادا ہوتا ہے, اق اک, اور اخ الگ ہے. اب آپ ایک خوف اگر بولنا سیکھ گئے تو قرآن مجید میں فرض کر لیجئے 5000 خوف ہے. کتنے الفاظ درست ہو گئے, جملے حرف درست ہو گیا؟ 5000. خوف اور کاف دونوں ملا کے ایک منٹ میں آپ اگر سیکھ گئے اک, ایک منٹ میں 10,000 قرآن مجید کے حروف آپ کے صحیح ہو گئے. کیونکہ پورا قرآن مجید حروف تہجی پر مشتمل ہے. ان کے ادا کرنے میں بہت سارے حروف تو بالکل آسان ہیں. الف با تا ثا جیم دال دا تو آسان ہے. جو حروف مشکل ہیں اور جن کو دقت ہوتی ہے ادا کرنے میں, اس میں یہ قاف بھی کیا ہے, قاف بھی اور خا بھی ہے. اور آگے پڑھیں گے. ساتواں مخرج جیم شین یا لین ہے. کیا ہے جیم شین؟ جیم شین یا ہے درمیانی زبان سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جب تک سانس جاری رہے یہ حروف بھی جاری رہتے ہیں. جب سانس ختم ہو جائے یہ حروف بھی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے اج, اش, ای. جیسے اج, اش, ای. یہ ساتواں مخرج. آٹھواں مخرج بہت مشکل ہے. زبان کا دایاں یا بایاں کنارہ دائیں یا بائیں جانب کے اوپر کے داڑھوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. جیسے او, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی خوبی یہ ہے کہ نرم ادا ہوتا ہے.
اگر کوئی سخت ادا کرے وَلَا بول رہے وَلَا بول رہے تو وہ غلط ہے. وہ کیونکہ زبان داڑوں کو لگتے ہی اس میں سافٹنس آ جاتا ہے, نرمی آ جاتی. وَلَا اس کا مماثل جو حرف ہے وہ واہ, یہ بھی واہ ہے, سافٹ ادا ہو رہا, لیکن اس کی جگہ آپ واضح نہیں پڑھ سکتے اور واضح کی جگہ ضا نہیں پڑھ سکتے. دونوں کے نکلنے کے مخارج الگ الگ ہیں, معنی بھی الگ الگ ہیں, معنی بھی الگ الگ. تو یہ آٹھواں مخرج کا واضح. نواں مخرج لام. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. جیسے ال بولیے, لگ رہی زبان ال, زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگ رہی, جیسے ال. اور 10واں مخرج کیا ہے؟ 10واں نون, جو لام کے مخرج سے ذرا پیچھے کی طرف ہٹ کر نون ادا ہوتا ہے. جیسے ان, ال, ان, سمجھ میں آ رہا؟ لام کے مخرج سے ذرا پیچھے کی طرف ہٹ کر نون ادا ہوتا ہے, جیسے ان. اس کے بعد 11واں مخرج ہے مخرج کیا ہے؟ را ہے. 11واں مخرج کہاں سے ادا ہو رہا؟ ال, ان, اس کے او. لام نون کے پیچھے, لام اور نون کے پیچھے سے ہو رہا, بیچ میں سے ہو رہا. بیچ میں ال, ان, او, پیچھے سے ادا ہو رہا. نون بہت سافٹ ڈفرینس ہے, بہت باریک فرق ہے, مائنر ڈفرینس جس کو بولتے ہیں. ال یہ مسوڑا کا پہلا حصہ ہے جہاں سے لام ادا ہو رہا. ال یہ مسوڑا کا دوسرا حصہ ہے جو اس کے پیچھے ہے, جہاں سے نون ادا ہو رہا. ال, ان, او. نون کے مخرج سے پیچھے کی طرف ہٹ کر را ادا. ال, ان, او. کون آ رہا؟ یہ کتنے مخرج ہو گئے؟ 11. بارہواں مخرج تو دا, دال, تا, دال, تا, تو. تو. آپ 14 درس ہے مگر اس کا فرق نہیں سمجھ رہے آپ. یہ کیا ہے تا؟ اس کی صفت کیا ہے؟ صفت یعنی اس کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ باریک ادا ہونے والا تا. تو اب پوری قرآن مجید میں جہاں بھی تا آیا, چاہے تا پہ زبر آؤ, پیش آؤ, زیر آؤ, یا تنوین 2 زبر آؤ, 2 زیر آؤ, 2 پیش آؤ, کچھ بھی حرکت آؤ, اتنا وقت پڑیں گے. تجدید کیا ہے؟ باریک پڑیں گے. اس کو زبر, زیر, پیش کچھ بھی آؤ, اس کو موٹا پڑے گا. پوری قرآن مجید میں موٹا باریک کرنے کا فرق آسان ہے. باریک تو باریک ہی ادا ہو. موٹا حرف پڑھنے, کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو گول کر کے اوپر تارک کی طرف بھیجیں گے تو حرف موٹا ادا ہو. تو بولو, تو. اس کے بعد میں اوت بولو, اوت بولو, اوت. کیسا ادا ہو رہا؟ موٹا ہو رہا ہے. جیسے اوت.
تا بھی بہت آسان ہے. اد. دال بھی بہت آسان ہے. اد. فا. او. یہ موٹا دا. دال میں موٹا دال نہیں صرف تا موٹا دا ہوں. دال باریک تا باریک. اد اد اوپو اوپو. اس کے بعد 13واں مخرج ہے دا فا زال وا. زبان کی نوک کا اوپری حصہ اوپر کے دانتوں کے کناروں کو لگائیں اور ذرا سی لوگ باہر نظر آئے جیسے ایف 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 او. یہ دونوں ایک ہی فیملی سے ہیں, ایک ہی خاندان سے ہیں, لیکن صفت کیا ہے کہ باریک ہے اور یہ موٹا ہے. ایف او ایف او کیا ہے ایف او. پھر وہ مخرج یہ 14واں مخرج ہے. 14واں مخرج کیا ہے؟ زا. یہ نہیں لکھے نا آپ, جو نہیں لکھے زا سین صاد. ان کو حروف صفیرہ صفیرہ بھی کہتے ہیں. یعنی حروف صفیرہ یعنی سیٹی والی آواز والے, سیٹی والی آواز والے حروف صفیرہ. حروف اس کو کیسا ادا کریں گے؟ یہ پورے کے پورے باریک ادا ہوتے ہیں. از اس اوس. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ باریک ہے, یہ موٹا ہے. اس اوس. خلق الانسان سین باریک. سورہ رحمان کی آیت ہے خلق الانسان. کیا پڑھیں گے؟ سین کیا پڑھیں؟ باریک پڑھے موٹا پڑھے؟ اس کے آگے صرف ایک حرف بیچ میں من. اس کے بعد صول صالم. کیا ہے؟ انسان من صول صالم. یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبان کو حرف باریک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرف زبان کو منہ میں پھیلا دینا. خلق الانسان, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. من صاد, زبان کو موٹی کر کے اوپر لے جائیں گے تو صل صاد صل بولیے. پوری قرآن مجید میں اب صاد پہ زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو موٹا پڑے. صل صالم کالفخار. کیا بولیں گے؟ سمجھ میں آئے گا سین اور صاد کا فرق. دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں, لیکن اس کی صفت باریک ہے, اس کی صفت بس. اب یہ فرض کرو, اب یہ 5000 حروف ہے, یہ 5000 حروف قرآن مجید. آپ اگر پڑھنا سیکھ گئے تو کتنے حروف درست ہو گئے؟ 10,000. تو ساری قرآن مجید. تو اب بتائیے تجوید کا سیکھنا آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. 10,000 الفاظ ایک ہی بیٹھک میں, ایک ہی منٹ میں. انسان 100 سینوں 100, یہی فرق ہے. چاہے اس پہ زبر زیر پیش ہو, کچھ بھی ہو, زیر ہو,
اس پہ زیر پیش زیرو زبر پیش سب باریک یہ سب موٹے تو کیسا پڑھیں گے ایس ایس اور سین کے لیے جو میں مشہور جو مثال دیا سورہ رحمان سب کو یاد رہتا پہلا رکو اس میں خلق الانسان پہلے سین ہے من صلصال صاد پتہ ہو مخرج کیا ہے با میم واو لین ہے کیا با میم واو لین ہے وہاں پہ یا لین تھا نا کہاں پہ کون سے مخرج میں ساتویں مخرج میں ساتویں مخرج میں جیم شین یا لین ہے یہاں پہ واو لین ہے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے کیا ادا ہوتے ہیں با اور میم ادا ہوتے ہیں دونوں ہونٹوں کے ملنے سے با یہ با ہے با میم ادا ہوتے ہیں لیکن واو کی ادائی سمجھو اب واولین لکھ رہے ہیں پر واولین کی ادائی کے وقت پروفیسر قسم کی رائٹنگ ہے برداشت کر لینا سمجھ میں آ رہی ہے رائٹنگ واولین کی ادائی کے وقت ہونٹ اونچا یعنی فارسی میں کلی کو بولتے ہیں کلی کی طرح آگے بڑھانا ہے دونوں ہونٹوں کو آگے بڑھانا ہے اونچا یعنی کلی کی طرح آگے بڑھا کیسا بڑھا ہے آج اب ادا کر کے بتائیے ہاں او قل يا أيها الكافرون تعبدون ماكثون توبوا نور قالوا سمجھ رہے ہیں تو یہ آنا ضروری ہے نہیں تو ادا نہیں ہوتا حرف واو اونچا یعنی کلی کی طرح آگے بڑھنا ہے سولہواں مخرج فا ہے کیا ہے سولہواں مخرج وہ دانت جو ہنستے وقت نظر آتے ہیں نیچے کے ہونٹ کے تر حصے کو لگنے سے لگنے سے یا لگانے سے فادا
क्या अदा होता है? जैसे जैसे अफ, जैसे अफ। वो दांत जो हंसते वक्त नजर आते हैं कौन से आते हैं? ऐसा हंसता नहीं, पूरे 32 तरह है। तो वो दांत जो हंसते वक्त नजर आते हैं वो ऊपर क्या आते हैं? हम तो कितना भी हम मुंह खोल बगैर जरूरी खोला तो 32 ज्यादा बताने अलग बात है। जैसे हाँ अफ अब नहीं वेरी सेवन। हाँ और उसमें भी 14वें मखरज में भी अज सौद में सीटी के जैसी आवाज जारी होना चाहिए। अज बोलते रोकना नहीं है। अज एस आखिरी में सीटी की आवाज आना इसलिए उसको रूफ सफीरा कहा गया है। और इसमें भी जो है ना फा अफ हल्की सी जो है हम्स जारी होना। अफ थोड़ी सी सांस जारी रहना, जारी थोड़ा सा मतलब ये महसूस होना कि फा अदा किया जा रहा है। अब बोले तो एकदम ब्रेकअप नहीं हो जाना। अफ अफ और अब बोले तो अब अगर आप सांस जारी नहीं रखे हम्स नहीं करे तो क्या होता? पा दिखता, अब लहा दिखता। अफ लहा अफलाहा। ये कौन सा मखरज था? 16। अब ये है 17। ये हुन्ना है। 17 मखरज क्या है? हुन्ना नाक की बांस को कहते हैं। नाक की बांस इसको फारसी में खैशूम कहा जाता है। से अदा होता है। नाक की बांस कौन सी? ये जो हड्डी है ना, ये गोश्त छोड़ दीजिए, ये जो हड्डी है सब उसको बोलते हैं नाक की बांस। ये जो बांसा है जहाँ से आपकी आवाज निकलती, हुन्ना निकलता, आवाज तो अलग से निकलती, खून की आवाज जहाँ खून थी उस बांसे को कहते हैं, इस बांसे को कहते हैं गुन्ना। बोलिए नहीं और गुन्ना नून मुशद्दद और मीम में मुशद्दद में होगा। पूरी कुरान मजीद में गुन्ना कहाँ होगा? नून मुशद्दद और नून मुशद्दद यानी किसको बोलते हैं? जिस नून पर तशदीद ये हो गया नून मुशद्दद। और मीम मुशद्दद जिस मीम पर तशदीद है। अब खास बात ये है, आप ये नाक के नथने बंद कर लो। अब बोलो नहीं सोचते नहीं पकड़ और तमाशा हो जाएगा, पूरा शॉक पीस लगा हुआ है। नाक से हवा निकले सही, क्योंकि उसका रास्ता है वो जहाँ से बांसा, जहाँ से कुछ आवाज ही अदा होती है। आवाज बोलने में जब आप बोलते हैं तो उसमें एक लय पैदा होती है, रिदम पैदा होता है। एक उन्ना करने से जो है उन्ने की जब आप कैफियत में आ जाते हैं तो एक इत्मीनान रहता है। अब मिसाल के तौर पे खैरत पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो दुनान देता हूँ आपको। और इसी तरीके से मीम मुशद्दद में भी वैसी है।
عما يتساءل. اب اس کی مقدار کیا ہے کھینچنے کی؟ ایک الف یا دو حرکت. ایک الف یا دو حرکات. بننے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف یا دو حرکات ہے. اب انا انزلنا پڑھنا ہے. اب اچھا دکھ رہا بول کے تانسین کی آواز لے کے بڑی راگ تو پھر غلطی ہو جاتی. آپ کو اس کی مقدار بتائی گئی ہے ایک الف یا دو حرکات. یعنی انا کتنا بولنا؟ دو حرکت. یہ حرکت پکڑ لو آپ. کیلکولیشن اسی طریقے سے جتنے ہم مخارج پڑھے ہیں اس میں جہاں جہاں ادا کرنا ہے او ای ہے یا اف ہے تو اس میں زبر والا الف پہلے لگیں گے, اس کے بعد حرف لکھیں گے ایسا. تو یہ پورے 17 مخارج میں کیا ہونا؟ 17 مرتبہ یہ لکھے جانا ہے. الف زبر لکھے جانا ہے تو آپ کو حرف کہاں سے نکلنا معلوم ہوگا. تو یہ جو 17 مخارج ہیں یہ سب سے پہلے علامہ خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ خلیل بن احمد فرائیدی پورا نام کا یہ ہے. عام طور سے کتابوں میں خلیل نحوی, کیونکہ فن نحو کے امام تھے اس لیے ان کو نحوی کہا جاتا ہے. انہوں نے مدون کیے 17 مخارج. یعنی بھائی یہ آج کل میں نہیں ہوگا کتنا انہوں اس میں مشق کرے ہوں گے اپنے شاگردوں کے ساتھ یا جس کو بھی اسکالرس کو بٹھائے ہوں گے کہ بھائی یہ کہاں سے نکل رہے. تو مشہور یہی ہیں ساری دنیا میں, اور بھی لوگ ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ اسکالر ہیں علامہ خلیل بن احمد فرائیدی یا خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی روح سے یعنی ان کی روایت سے اور ان کے قول کے مطابق مخارج حروف کتنے ہیں؟ مخارج حروف کتنے ہیں؟ 17 ہیں. جملہ حروف کتنے ہیں؟ 29 سے یہ 17 کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ایک ایک مخرج سے کئی حروف نکلنے لگے. جیسا 15ویں مخرج میں بامیم مورین, 14 میں زاسین ہے, صاد ہے, 13 میں ساز الضاد ہے. اس طریقے سے وہ سکڑ کے بریف ہو کے 17 ہو. دیکھو 29 حروف کے 29 مقامات ہونے چاہیے تھے. 12 حرف 17 میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ایڈجسٹ ہو گئے. اب یہ تو آپ کو جو ہے بالمشافہ معلوم ہو گیا کہ علم ہو گیا مخارج کا. اب کیا کرنا ہے؟ مشق کرنا ہے. تجوید نام ہے, قرأت نام ہے, مشق کرنے کا. میں سورہ شمس کی تلاوت کرا, سورہ ضحیٰ پڑھا, آپ سنیں. اب میں عشاء کے بعد آپ کو بٹھایا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں اعلان کر دوں مجید بھائی پڑھیں گے. شرمندگی کو ہوتی وہی جیسا آیا ویسا پڑھتے, لیکن ویسا نہیں پڑھ سکتے. مطلب ایک جید قاری پڑھتا ہے, جو مشاق قاری پڑھتا ہے, جو ٹیکنیکل قاری پڑھتا ہے, ویسا نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ مشق چاہیے. اور مشق کا دوسرا نام فن تجوید و قرأت ہے. تو میں نے جو آپ کو مخارج لکھوائے ہیں یہ میں نے میرے والد بزرگوار جو میرے استاد بھی تھے قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے نوٹس میں لکھا تھا. وہ کتاب لکھنے والے تھے لیکن انتقال کر گئے, کتاب مکمل نہیں ہوئی.
इंशाअल्लाह हमको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएंगे। हमारी किताब आने वाली है फ़न तजवीद व क़िराअत इंशाअल्लाह। तो ये जो तरीक़ा मैंने आपको बताया है खारिज हरूफ का, ये मेरे वालिद बुजुर्गवार का बताया हुआ है, ये इनकी रिवायत है, यानी आसान तरीके से। किताबों में आप दूसरी जो तजवीद की किताबें हैं आप पढ़ेंगे तो मुश्किल होंगी उसको समझने में। ये जो आपको समझाया गया है ये कैसा तरीका है, आपको कैसा महसूस हुआ? ये आसान नहीं, ये बहुत आसान नहीं। समझ में आ रहा है? इसमें वो इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं किए गए जो इस्तिलाहात तजवीद की ज़बान में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि मखरज अलक़ी है, ग़लसमी है, ये मखारिज के नाम है, अरबी नाम। अब ये याद रखना पड़ता है। मुज़लक़ा है, मुस्बता है, वो तो सिफ़ात में पढ़ेंगे आप, लेकिन मखारिज में भी जो है ना उसके अपने नाम हैं। लेकिन इसमें आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आया, हाँ कहीं भी ये नाम नज़र नहीं आया। पूरे के पूरे जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 17 मखारिज है, तो 17 मखारिज के नंबर दिए गए। क्या दिए गए? नंबर समझने में सहूलत हो गई ना। हमारा मकसद कुरान मजीद को सही पढ़ना है, चाहे किसी भी तरीके से आप समझे। तो आसान से आसान तरीका जो हो सकता है उससे समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा दर्स है, मखारिज हरूफ मुकम्मल हो गए। वक्त है, वक्त कब है? 7-10 को ऐसे 10 मिनट और है। तो इसके बाद दूसरा दर्स होता है, हम नूरानी क़ायदे को फॉलो करेंगे। है नूरानी क़ायदा? देखो डॉक्टर साहब ये है था मैं बस ये चलता है। और नहीं ये सनम उसमें क्या है, बहुत आसान है नूरानी क़ायदा, उसको आप फॉलो करेंगे ना तो पूरी आसानी। सियासत की वो नहीं सुने आप? नहीं देखा था। मैं बताया था ना, देखे ना जी, आ रहा है। कैसा महसूस करें आप? जी बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मखारिज लिखे हुए नहीं, लेकिन मैंने आपको मखारिज पूरे बता दिए। उसके नीचे सिफात है, सिफात भी मैंने बता दी। ये इम्तिहान जो है दरअसल इसमें सिफात भी है, सिफात भी इसमें सिखाया जा सकता है। ताबारिक फॉर्मोटा क्या नर्म अदा होता है, सीन सीटी की आवाज़ के साथ अदा होता है, शीन फैलता है, सौद मोटा अदा होता है। ये पूरे सिफात है इसके अंदर। ऑफ बुलंद और बंद अदा होता है, वाद बुलंद अदा होता है, सौद होता होता तो वही। तो ये सिफात भी पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह आइंदा। तो अब क्या है, इसके बाद है ज़बर ज़ेर पेश। तजवीद के जो 5 उसूल मैं बताया था, याद है आपको? जो 5 उसूल हैं तजवीद के, जो 5 उसूल क्या है? अरे याद रखना ना, फिर अपन पढ़ रहे तो फायदा क्या है? पहली असल है मखारिज हरूफ, जो बुनियादी उसूल है क्या है? दूसरा है सिफात हरूफ, क्या है? सिफात है। तीसरा है वक्त इस तरह ठहरा जाए कुरान में। चौथा इस तरह इब्तिदा की जाए। और 5वां है हरूफ को एक दूसरे से मिलाना। हरूफ को एक दूसरे से मिलाना। एक दूसरे से ये नहीं बताया थे डॉक्टर साहब? बताया था पहली क्लास में, पहले दर्स में। कैसा नहीं बताते? जो बुनियाद है, जो तजवीद के जो बुनियादी तजवीद के जो उसूल हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, तो पहले मालूम होने चाहिए। तो ये 5 उसूल हैं, याद रखिए आप। तो इसमें अब
جب آپ حروف کو ملاتے ہیں قرآن مجید جن حروف پر مشتمل ہے حروف تہجی پر مشتمل ہے، حروف تہجی پر مشتمل ہے، حروف ہجایہ، حروف تہجی، عربی میں اس کو ہجا کہتے ہیں، اردو میں تہجی کہتے ہیں، اس پر مشتمل ہے۔ اب دیکھو آپ قرآن مجید لکھا گیا صحابہ کرام کے ذریعے سے، حضور نے جو لکھوایا وہ غیر محرک اور غیر منقوط تھا، نہ اس پہ حرکات تھی نہ اس کے اوپر نقطے تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد نے لکھا، قل هو اللہ احد، یہ ایسا تھا قرآن میں۔ اب آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، نہیں پڑھ سکتے، تو اس کو پڑھنے کے لیے عرب تو عرب تھے، وہ تو پڑھ لیتے تھے، لیکن جب عجم میں قرآن پھیلنے لگا عرب کی حدود سے نکل کے، تو پھر اس وقت مشکل ہونے لگی۔ تو ایک تو وہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع کرایا ایک جگہ، اور جو باقیہ جو نسخے تھے وہ تلف کروا دیے۔ 7 جو نسخے تھے، 7 نسخے لکھوا کے 7 آپ نے تقسیم کروا دیے، ایک تاشقند میں ہے، ایک انڈیا آفس لندن میں ہے، ایک ترکی کے میوزیم میں ہے۔ ابھی 3 نسخے ہیں۔ وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی کے زیر تلاوت تھا، جس میں خون کے دھبے ہیں، وہ ترکی کے اندر ہے۔ تو اس ناچس کو بھی اس کا عکس دیکھنے کا موقع ملا۔ کعبۃ اللہ جب اس پہ گیا تھا تو لائبریری میں تھے، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے، ان کے جو لفظ ہے اس کے اوپر ان کے خون کے دھبے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ آتا کہ جب اللہ کافی تھا تو پھر حضرت عثمان شہید کیسے کر دیے؟ ہوتا نا، حفاظت ہونا تھا، پھر اللہ جب کافی تھا تو حضرت عثمان شہید کیسے ہو گئے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، جب تک اس کی موت نہیں ہے۔ موت کی حفاظت ہے، منشا خدا آج اکبر الدین اویسی زندہ ہے، جو ویڈیو کلپ آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنے ان پہ خنجر لگے اور اتنا جو بھی حملہ ہوا، تھوڑا سا اب آپ وہ دیکھیں گے۔ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ وہ آج ہیں۔ تو ایک اگر حملہ دل پہ ہو جاتا، یہی مارا پڑ رہے تھے، صحیح، ایک لوگ ادھر چھپتا نہیں، زندہ رہنا۔ اب آپ کچھ بھی کر لو، زندہ رہنا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خواب دیکھ چکے تھے، حضور نے فرمایا عثمان آج ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ جب افطار حضور کے ساتھ ہونا ہے تو پھر اللہ کی یہی منشا و مرضی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا۔ تو ان کی موت کا وقت آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ اٹھا لی۔ تو جب اللہ کافی ان کے لیے ہوتے ہیں جن کی موت کا وقت نہیں آتا ہے، اللہ کافی ان کے لیے بھی ہوتے ہیں جن کی موت کا وقت آتا ہے مگر ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جہاں پہ زندہ رہنا ہے اس کو جینا ہے، اس کو مرنا نہیں ہے، اس کو مرنا ہے اس کو جینا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبران خدا خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت آیا تو آپ کی بھی روح قبض کر دی گئی۔ تو اللہ کافی ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی حیات ہے۔ جب اس کو دنیا سے جانا ہے تو اللہ کافی ہے، لیکن اس کی کفایت اب آخرت کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ تو اب یہ جو غیر متحرک الفاظ تھے، غیر محرک بولیے، جو بغیر حرکت والے، اس پہ کہیں بھی کچھ بھی لکھا ہوا نہیں۔ تو اس پر سب سے پہلے جس نے حرکات لگائے وہ تھے حضرت علی کے شاگرد ہیں، وہ نام یاد نہیں آ رہا، اس سے پہلے میں نام بولا تھا، دیکھو
حجاج بن یوسف کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے دور میں دور میں ابو الاسود الجویلی جو حضرت علی کے شاگرد تھے، انہوں نے سب سے پہلے نقطے مدون کیے. پیش کے لیے 2 نقطے مدون کیے، آگے زبر کے لیے اوپر، پیش کے لیے ایسا آگے، اس کے اوپر ایک رہا تو ایک، تنوین کے لیے 2. ابھی حرکت دیا ہی بھی، بعد میں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی کہ بعد میں یہ جو نقطے ہیں یہ جو ہے حرکات میں تبدیل ہوتے. پہلے نقطے تھے، حرکاتیں تھے. تو آج ہمارے سامنے جو قرآن شریف لکھا ہوا ہے حرکات کے ساتھ، وہ یہی ہے. اب اس پہ پیش لکھا گیا، اس پر جزم لکھا گیا، پھر پیش ہوا، پھر زبر ہوا. احد دین، یا احد بول کے روک دینا ہے تو روکیں گے آپ، ملانا ہے تو یہ دین پڑیں گے. ایسا نہیں ہے احد بول کے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ، قاعدہ ہے. تو پہلے احد تنوین کے لیے 2 نقطے تھے، بعد میں اس کی شکل بدل کے تنوین کی شکل ہو گئی، زبر زیر پیش. تو اس طریقے سے حرکات کا بہت بڑا اہم رول ہے قرآن مجید کے پڑھنے میں. تو حرکات کتنے ہیں؟ 3. زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کی ادائیگی کیسا ہونا ہے؟ حرکات کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہیں. جیسے نہیں، کیونکہ اس طرح اگر کھینچیں گیا تو معنی بدل جاتے. کیسا معنی بدلتے؟ پورا جنڈر چینج ہو جاتا. سمجھے آپ؟ یہ ہے اخذنا، یا پھر آپ ابھی بڑھا دے رہے، یہ اخذنا تھا. اخذنا کے معنی ہیں یا اس ایک عورت نے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی چیز لیا اس ایک، اخذنا. اب میں تجوید سے نہیں واقف، اخذنا بول کے بول دیا. زبر کو کھینچ دیا تو زبر کو کھینچنے کا جو فرق ہے وہ بتا رہا ہے. زبر اگر کھینچ کر الف کی شکل اختیار لیتا ہے اور وہ اخذنا ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے لیا اس ایک عورت نے، اور یہ ہو جاتا ہے لیا ہم 2 مردوں نے. اس میں جینڈر بھی چینج ہو رہا اور سنگولر پلورل دونوں چینج ہو رہا. وہ جمع واحد بھی تبدیل ہو جا رہی. اس میں عورت ہے اور اکیلی، اس میں مرد ہیں اور جمع. تو کوئی بھی چیز فرض کرو آپ، ہم بولنا چاہ رہے ہیں اس عورت نے کچھ بھی لیا، کیا لیا؟ دودھ کی پیالی لی. اخذنا، دودھ کی پیالی لی اس ایک عورت نے. اخذنا، دودھ کے پیالے لیے ان 2 مردوں نے. سمجھا؟ تو اس طریقے سے معنی بدل جاتے. تو حرکات کا بھی بہت بڑا رول ہے قرآن مجید میں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہیں کھینچے. اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا چاہیے، تھوڑا بھی کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ معنوں میں فرق آ جاتا ہے، جمع بن جاتی. جمع بن جاتی ہے. ابھی آپ پڑھیے کیا ہے؟ کیا پڑھی؟ جمع.
ہر حرف الگ الگ ادا ہونا. جمع سورہ حمزہ میں الذی جمع 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 بولے تو غلط ہوا, کھینچنا نہیں ہے بالکل. جمع الذی جمع حاسد اذا حسد حسد حاسد اذا حسد. ایسا پرانے بزرگ حضرات پڑھتے بیٹھتے جو تجوید سے نہیں پڑھے, اور ہماری طبیعت نکلتے رہتے کب بس کر دیے تو اچھا ہے وہ. تو اسی طریقے سے یہ زبر کی مثال ہوتی ہے. زید کی مثال کیا ہے؟ یہ پڑھیے. اب ای بیلی ہے سلو, جلدی پڑھنا ہے, ملا کے پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ ای بیلی بھی نہیں, ای بیلی بھی نہیں, ای بیلی ایک کو کھینچ رہے دوسرے کو نہیں کھینچ رہے, تینوں کا فارمیٹ بالکل برابر ہے. ای بی لی. اس کے بعد سی کی مثال کیا ہے؟ کیا ہے؟ سودو سو سودو سو بول کر ایک ہی سکتے اس کو سودو سو. افلا يعلم اذا بعثر, صحیح ہے. کیا پڑھیں گے؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. بعثرا معنی بدل جائے. یہ کیا ہے پڑھیے؟ علم دے رہا ہے سر. اچھا ہاتھ دھونا سب کا. علم اسی طریقے سے یہ پڑھی. اس میں کیا تبدیلی ہے؟ ہاں, صاد کے ساتھ الف کا اضافہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آئندہ درس میں آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. حرکات کے بعد حروف مدہ. فرق کیا ہوتا ہے؟ حرکت میں صرف ایک حرکت ہوتی ہے, اور جہاں پر حروف مدہ واو الف یا کسی کے حرف پر جاتے ہیں اور ان سے پہلے پیش آتا ہے یا زیر آتا ہے یا زبر آتا ہے تو وہ دو حرکات ہو جاتے ہیں. جیسے ای, اب ای کے بجائے جی بھی ہو سکتا ہے, می بھی, کچھ بھی ہو سکتا. لو, ہم یہ پہلے کیا بول رہے تھے؟ اب کیا بولیں گے؟ لو. یہ ایک حرکت ہے, یہ دو حرکات کا اضافہ ہو گیا. اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ ما ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اب اس کی وجہ ہے انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا سبق رہے گا 5واں حروف ہے. اللہ قبول فرمائے ہماری, ہمارے اساتذہ کی, والدین کی, تمام امت مسلمہ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.